السلام علیکم۔ ڈرامہ سل زنجیریں، جس میں سہراب نے ربیہ کو اکیلی بیٹھی دیکھا تو اس کے پاس جا کر اسے اپنے گھر میں رہنے کا طعنہ دیتا ہے اور اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ربیہ کو سہراب کا یہ جملہ اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور اس بارے میں سربلند سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے آزاد کشمیر میرے ماما اور میرے بھائی کے پاس بھجوا دیں۔ تو سربلند نے اسے کہا کہ مدثر نے آپ کو میرے حوالے کیا ہے اور مجھے آپ کو اس حویلی میں لانے کا کہا تھا، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہاں سے جانا چاہیے، اور ویسے بھی آپ کا جو دشمن ہے وہ اس وقت آپ کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ اپنے ماما اور بھائی کے پاس گئیں تو وہ آپ کا پیچھا کرتا ہوا وہاں بھی آ سکتا ہے اور اس طرح ان لوگوں کی جان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ربیہ سربلند کی بات کو سمجھ لے گی، اس لیے وہ جانے کی ضد چھوڑ دے گی۔ سربلند سے بات کرنے کے بعد ربیہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو سربلند ربیہ سے کہتا ہے کہ کچھ سوالات میرے بھی ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ربیہ شاید کہے کہ جی پوچھے، کیا سوال ہے؟ تو سربلند کہتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے، کس نے مدثر کی جان لی ہے؟ مدثر کا نام سن کر ربیہ کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے گی، اس سے کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ سربلند ربیہ کو سنبھالتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے یہ سب بانو دیکھ لیتی، اسے یہ سب دیکھ کر اچھا نہیں لگتا، اسے اپنی بھابھی کی بات یاد آتی ہے کہ مرد ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ادھر دوسری جانب ربیہ کا بھائی اور ماموں بہت پریشان ہے کیونکہ ان کا ربیہ اور مدثر دونوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ربیہ بانو سے یا پھر سربلند سے فون لے کر اپنے ماما اور طیب سے رابطہ کر کے انہیں اپنی خیریت بتائے گی اور یہ بھی بتا دے گی کہ مدثر کو توسن نے قتل کر دیا ہے اور میں اس وقت مدثر کے دوست کے گھر پر ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہوں، اس لیے آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے میں آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گی۔ ادھر توسن تو ربیہ کو ہر جگہ تلاش کر رہا ہے، اس نے 12 گلی میں ربیہ کے گھر کے پاس گھر بھی کرائے پر لے لیا ہے تاکہ اگر ربیہ یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی وہاں آئے تو اسے پتہ چل جائے۔